السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14واں باب، باب فی الاقتصاد فی الطاعۃ۔ اس باب میں دونوں نام ذکر ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم پہلے جو ابھی حدیثیں پڑھے ہیں اس میں باب فی الاقتصاد فی العبادہ کہا ہے، آج ہم باب فی الاقتصاد فی الطاعۃ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب دونوں یہ باب اس نام سے دونوں دفعہ ذکر ہوا ہے، فی العبادہ بھی اور فی الطاعت بھی، تو معنی دونوں کا برابر ہی ہے کہ عبادت میں یا طاعت میں، طاعت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق عبادت کرنا اور اس میں میانہ روی اختیار کرنا، اطاعت میں یا عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان، یہ باب کا مکمل نام ہے۔ حدیث ہے 148 نمبر حدیث ہے، وعن ابی عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما قال، سیدنا ابو عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، قال یہ صحابی نے کہا ہے کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں، کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات، کہ میں نبی علیہ السلام، یعنی وہ اپنا عمل بتلا رہے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتا تھا، فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ رواہ مسلم۔ قولہ قصدا، آگے اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں امام صاحب، ای بین الطول والقصر، کہ طوالت اور مختصر ان دونوں کے درمیانی جو ہوتا ہے درمیانہ، وہ ہوا کرتا تھا، نہ لمبا نہ چھوٹا، ان دونوں کا جو درمیان تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرض نماز میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ، وہ جمعہ کا خطبہ ہو، وہ عیدین کا خطبہ ہو یا کوئی اور خطبہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ میں خصوصی طور پہ سامعین کو بہت توجہ رکھا کرتے تھے کہ سامعین پر بات جب سننا آسان ہو، ان پر مشکل نہ گزرے، ان پر گراں نہ گزرے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمودات، ارشادات اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، اگرچہ کہ صحابہ ہر وقت اس چیز کی تمنا رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی چیز فرماتے، جب کوئی بیان دیتے یا کوئی خطبہ دینے لگتے تو پورے انہماک سے توجہ سے سنتے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا خیال کرتے کہ کوئی بیمار، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی حاجت مند، اس کو اس طرح کی ضرورت طلب ہو، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی تقاضے کے تحت کہ انسانوں پر اس چیز کو گرانا سمجھا جائے، اس کو مشکل نہ سمجھا جائے، آپ درمیانہ اختیار کیا کرتے تھے، اور اسی لیے یہ باب میں اس حدیث کو امام صاحب نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث عبادت میں، طاعت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان ہے، تو اسی لیے اس سے آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو عمومی طور پہ خطبے کو ہم بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں اس طرح طوالت دے دینا، مطلب 1 گھنٹے کے خطبہ، پونا گھنٹہ کا خطبہ، تو یہ لمبا سمجھا جاتا ہے، ہاں مختصر، اگر جامع، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ بھی مختصر اور جامع بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو جامع جب بیان کرنا ہے اس میں پھر اختصار ہی ہوتا ہے، یعنی نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ لمبا، درمیانہ ہو، تو اس لیے لمبے خطبے اس طرح دینا یہ تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے، سامعین بھی اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سامعین کو بھی چاہیے کہ وہ مختصر چیز پسند اگر کرتے ہیں، اگر چھوٹی چیز پسند کرتے ہیں تو وہ بھی وقت کا خیال کریں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا کریں، وہ بھی اپنے آپ کو اس سستی سے دور کریں، اس کاہلی سے دور رکھیں، اور اسی طرح خطبہ حضرات، واعظین حضرات، وہ بھی چیز کو مختصر رکھیں، خطبے کو درمیانہ لے کر آئیں، اور اسی طرح نماز جو ہے، نماز عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو خطبہ جمعہ کی ہوتی ہے نماز، یا نماز جمعہ جو ہوتی ہے، خطبہ کافی لمبا اور نماز انتہائی مختصر، چھوٹی نماز، یا بعض دفعہ ایک سورت جو ہوتی ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ سنت کا جو عمل ہے وہ یہ کہ خطبہ اور نماز دونوں کا درمیانہ ہونا چاہیے، نہ زیادہ مختصر نہ زیادہ لمبا، یہ درست عمل نہیں کہ خطبہ بہت لمبا اور نماز بہت زیادہ چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں صحیح سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔